بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن کی ایک اہم ترین نشست کے بارے میں پھر ایک دفعہ سے حاضر ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر اس کے محبوبان کے محبت کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کے برعکس محبوبان خدا سے بندہ دشمنی کرے اور ان کو کچھ نہ سمجھے، ان کی توہین کو اپنا شعار بنائے، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حال کے جل وعلا ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 97 ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فإنہ، پس بے شک وہ، نزلہ، تو بے شک اس نے، نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، پس اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا، وَہُدًى، ہدایت والا، وَبَشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت مسلمانوں کو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کا جزوی ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ اب سورۃ البقرہ کی اسی آیت کا ہم بامحاورہ ترجمہ کنز الایمان کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو یہ وحی اتری، اس کا شان نزول کیا تھا؟ یہودیوں کا ایک گروہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ ابن سوریہ جو اس گروہ کا بہت بڑا عالم تھا، ابن سوریہ یہودی، اس نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، یعنی معاذ اللہ اس نے جبریل امین کو اپنا دشمن کہا۔ وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب شدت کا عذاب لے کر ہم پہ نازل ہوتا ہے، اور زمین میں ہمیں دنسانے والا بھی یہی ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو ہمارے لیے عذاب کی شدت مقرر کرواتا ہے۔ تو فرمایا یہ کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے، اور اگر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے، ایمان تشریف لاتے، وہ آپ کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے، تو پھر ہم ضرور بضرور ان پر ایمان لے آتے۔ اب معزز ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہودیوں کی یہ گفتگو سراسر جہالت پر مبنی تھی، جاہل تھے، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ وحی جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا کرتے تھے، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دشمنی تھی، کیونکہ پیغام بھیجنے والی ذات رب کی ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ پیغام کیا ہے، کون لے کر آ رہا ہے، ڈاکیے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیغام کس کی طرف سے آیا ہے۔ اس پر بڑا خوبصورت جملہ مفسر قرآن حضرت قبلہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکیے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ڈاکیا کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، بلکہ پیغام دیکھا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے میرے نام یہ پیغام آیا ہے۔ اب رب کی ذات کی طرف سے یہ پیغام بندہ مومن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ حکم خدا کا تھا،
لیکن دشمنی اللہ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ کی. تو جو اللہ کا بھیجا ہے، اب جو بندہ ڈاکیے سے دشمنی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ بھیجنے والے کے ساتھ ہی دشمنی کر رہا ہے. اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرتے اور دیکھتے کہ یہ بھیجنے والا صرف محض بھیجنے والے کو نہ یہ نہ دیکھتے کہ کون آیا ہے، بلکہ اس طرف توجہ کرتے کہ جس طرف سے اس کو بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لایا ہے جو اس سے پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. تو آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 98 کی طرف ہم چلتے ہیں. ارشاد فرما من کانا عدو للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو کوئی دشمن ہو تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. یہ آیت نمبر 98 کا میں نے جزوی ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا. معزز ناظرین، کنز الایمان شریف کی اس آیت کے تحت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کشتہ عشق و محبت، آپ نے اس کا ترجمہ بامحاورہ ترجمہ جو کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیتا ہوں. فرمایا جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو چیز واضح طور پر بیان کی، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دشمنی حقیقت میں رب کی دشمنی ہے، اور فرشتوں سے دشمنی یہ کفر ہے اور غضب الہی کا سبب ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے لفظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا وہ اسے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اسے میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کر مجھ سے لڑے. ایک فرشتے سے دعوت تھی، دیکھیں نا، ابن سوریہ نے جو آ کر کہا تھا کہ ہمیں جبریل سے نفرت ہے، ہمیں معاذ اللہ جبریل سے بغض ہے، ہماری تکلیف جو ہے وہ جبریل کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ عدو للکافرین، وہ کافروں کے ساتھ اللہ کی پھر دشمنی ہے. ایک محبوبان خدا سے دشمنی، اللہ رب العالمین کے ساتھ دشمنی. تو یہ آیات بینات ہمارے لیے عملی پیغام کیا لے کر آئی ہیں؟ کیا ہے ان کا پیغام؟ ان کا سب سے پہلا یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو اللہ کا نازل کردہ پیغام سمجھ کر، مان کر، کلام مان کر دل سے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئے، جبریل امین لے کر آئیں یا میکائیل لے کے آئیں، کوئی بھی فرشتہ لے کر آئے، اس کو مان لینا ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر دوسرا سبق آج کی آیات بینات کا، وہ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کی دشمنی جو وہ ہے وہ دراصل کفر ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. دیکھیں، ہم جب مسلمان کیا پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، یا اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، تیرے سارے فرشتوں پر بھی ایمان لائے، تیری کتابوں پر بھی ایمان لائے، تیرے رسولوں پر بھی ایمان لائے، ہر چیز پر ایمان لائے کہ جو ضروریات دین میں سے ہے. اور پھر تیسرا سبق، عملی پیغام یہ ہے کہ کسی بھی دینی شخصیت کے ساتھ بغض رکھنا یہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں، جبریل امین کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی، تو پھر جبریل امین کے ساتھ دشمنی رکھنے کا انجام کیا ہوا کہ ہر طرف ان پہ لعنت اب تک پڑ رہی ہے، اب تک ان کی اولاد کے اوپر ہلاکت کے انبار گر رہے ہیں. تو دین میں یہ بات بھی یاد رکھیں، ذاتی پسند اور ناپسند کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیز مجھے پسند ہے، بلکہ جو چیز بھی رب کی طرف سے ہے. دیکھیں، یہاں پہ ضمن میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ میں محبت نہیں کر سکتا.
تو یہ ذاتی اس کی پسند یا ناپسند کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اسلام میں، دین اسلام شریعت میں ذاتی پسند یا ناپسند کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، بلکہ ذاتی ذاتی گنجائش کو پیچھے رکھنا ہے، ذاتی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے. بلکہ ہم نے دین کے اندر جس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جڑی ہے اس کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے. وہ چیز ہمیں ذاتی طور پر ہم نے نہیں دیکھنا، کہ ذاتی طور پر نہیں ہم نے دیکھنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ذاتیات کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر آخری سبق آج کی آیات بینات کا وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر اس قرآن کو مانیں گے، قرآن کے پیچھے چلیں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے. اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہدایت نہیں، پھر دلالت اور گمراہی مقدر کا سبب ہوگی. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو اس کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ضرور کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے اور میرے لیے بن سکتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.